واقعہ رجیع سن 4 ہجری۔ ماہ سفر میں کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا ایسے چند لوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے کہ جو ہم کو قرآن پڑھائیں اور احکام اسلام کی ہم کو تعلیم دیں۔ آپ نے 10 آدمی ان کے ہمراہ کر دیے، جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں: عاصم بن ثابت، مرثد بن ابی مرثد، عبداللہ بن طارق، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ، خالد بن ابی البکیر، معتب بن عبید یعنی عبداللہ بن طارق کے علاتی بھائی، اور عاصم بن ثابت کو ان پر امیر مقرر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ لوگ جب مقام رجیع پر پہنچے جو مکہ اور عثفان کے مابین واقع ہے، تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنو لحیان کو اشارہ کیا۔ بنو لحیان 200 آدمی لے کر، جن میں سے 100 آدمی تیر انداز تھے، ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ مع اپنے رفقا کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بنو لحیان نے مسلمانوں سے کہا، تم نیچے اتر آؤ، ہم تم کو امان اور پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے فرمایا، میں کافر کی پناہ میں کبھی نہ اتروں گا، اور یہ دعا مانگی، اے اللہ اپنے پیغمبر کو ہمارے حال کی خبر دے۔ ابو داؤد طیالسی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم کی دعا قبول فرمائی اور اسی وقت بذریعہ وحی کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ان کی خبر دی، اور آپ نے اسی وقت صحابہ کو خبر دی۔ بعد ازاں حضرت عاصم من جملہ 7 رفقا کے کافروں سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن طارق اور زید ابن دسینہ اور خبیب بن عدی، یہ 3 آدمی مشرکین کے امن اور امان، عہد اور پیمان کی بنا پر ٹیلے سے نیچے اترے۔ مشرکین نے ان کی مشکیں باندھنا شروع کی۔ عبداللہ بن طارق نے یہ کہا، یہ پہلا غدر ہے، ابتدا ہی بدعہدی سے ہو رہی ہے، نہ معلوم آئندہ کیا کرو گے، اور ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ مشرکین نے کھینچ کر ان کو شہید کر ڈالا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے کر چلے۔ مکہ پہنچ کر دونوں کو فروخت کیا۔ صفوان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا، حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں قتل کرنے کے لیے خریدا۔ حضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا، اس لیے حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خریدا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی کے قتل میں تاخیر مناسب نہ سمجھی، اور حضرت زید کو اپنے غلام فسطاس کے ساتھ حرم سے باہر تنعیم میں قتل کرنے کے لیے بھیج دیا، اور قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک جماعت تنعیم میں جمع ہو گئی، جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا۔ جب حضرت زید کو قتل کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا، اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیں اور تم اپنے گھر آرام سے رہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنجھلا کر کہا، خدا کی قسم مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا یا پھانس چبھے اور میں اپنے گھر بیٹھا رہوں۔ بعد ازاں فسطاس نے حضرت زید کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد میں چل کر فسطاس مشرف و اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تا انقضاء ماہ حرام ان کی قید میں رہے۔ جب لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا تو حارث کی بیٹی زینب سے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، اس طرح مانگا۔ زینب اس طرح دے کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زینب کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ ان کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ان کے اس طرح ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ حضرت خبیب نے مجھ کو دیکھ کر یہ فرمایا، کیا تجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا؟ ہرگز نہیں، انشاءاللہ مجھ سے ایسا کام کبھی نہ ہوگا، ہم لوگ غدر نہیں کرتے۔ اور بارہا زینب یہ کہا کرتی تھی، میں نے کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا۔ جب قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر ان کو تنعیم میں لے گئے تو یہ فرمایا کہ مجھ کو اتنی مہلت دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ لوگوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور مشرکین کی طرف مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ طویل نہیں کیا کہ تم کو یہ گمان ہوگا کہ میں موت سے ڈر کر ایسا کر رہا ہوں۔ بعد ازاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آئندہ کے لیے سنت قائم فرما گئے کہ جو شخص قتل ہو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ غزوہ احد میں حضرت عاصم نے سلافہ بنت سعد کے 2 لڑکوں کو قتل کیا تھا۔
اس لیے سلافہ نے یہ نظر کی تھی کہ عاصم کے کاسائے سر میں ضرور شراب پیوں گا۔ اس لیے قبیلہ حذیل کے کچھ لوگ حضرت عاصم کا سر لینے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ سلافہ کے ہاتھ فروخت کر کے خاطر خواہ قیمت وصول کریں۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ سلافہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ حضرت عاصم اپنی لاش کی حفاظت کی خدا سے پہلے ہی دعا مانگ چکے تھے۔ حق تعالی شانہ نے دشمنوں سے ان کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ زنبوروں یعنی شہد کی مکھیوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے ہر طرف سے ان کی لاش کو گھیر لیا، کوئی کافر ان کے قریب بھی نہ آ سکا۔